لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات پڑھیں. ارباب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ارباب اعضاء، قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، مسلسل اس آیہ مجیدہ پہ آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں کہ سید الرسل بارگاہ الہی میں یہ شکوہ کریں گے، اے بار الہا میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. یقیناً جو کتاب الہی جس کے نازل ہونے کا مقصد تھا کہ امت رسول اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے، اس کتاب پر عمل کرے، تاکہ دنیا والوں کے سامنے عملی طور پر ایک مسلمان پہچانا جائے. تو جب دوسری قومیں جب قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن کو پڑھنے والے کو دیکھتے تو وہ ایک مرتبہ کہہ اٹھتے کہ اس کا تعلق نہ کفار سے ہے، نہ اس کا تعلق مشرکین سے ہے، بلکہ اس کے اندر ایسی عادات پائی جاتی ہیں جو قرآن کریم آسمانی کتاب شمار ہوتی ہے. لیکن جب رسول کے زمانے میں امت نے قرآن کو پس پشت ڈالا تو سید الرسل کو یہی خطرہ، یہی خوف لاحق ہوا کہ جب میرے زمانے میں امت قرآن کو بھلا چکی ہے، قرآن کو پامال کر رہی ہے، تو میرے بعد اللہ جانے یہ امت قرآن کے ساتھ کیا کرتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت محمد. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس زبان سے رسول اللہ نے قرآن دیا ہے، اسی لسان وحی سے سید الرسل فرماتے ہیں
نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اے قرآن پر ایمان رکھنے والو، اے محمد مصطفیٰ کی زبان پر ایمان رکھنے والو، اپنے گھروں کو نور دو تلاوت قرآن سے۔ نور کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھروں میں نور دو۔ کیا مطلب؟ یعنی تلاوت قرآن کریں گے تو ہمارے گھر میں ایسے نور آئے گا جیسے یہ لائٹ کا نور ہے، یا نور کا کوئی اور معنی سید الرسل سمجھانا چاہتے ہیں؟ نور یہاں پر معنی ہدایت کے ہیں، یعنی سید الرسل فرماتے ہیں اے میرے کلمہ گو، اے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والو، اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کرو تاکہ تمہارے گھروں میں ہدایت ہو۔ جب قرآن کی تلاوت ہوگی تب ہی انسان عمل کی طرف بڑھے گا، تب ہی انسان اپنی کردار سازی کی طرف بڑھے گا، تب ہی انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچا پائے گا، تب ہی انسان اپنا عقیدہ توحید صحیح کرے گا، تب ہی انسان اپنا عقیدہ نبوت کو صحیح کرے گا، تب ہی انسان اپنا عقیدہ ولایت کو صحیح کرے گا۔ گویا عقائد کی بات ہو یا اعمال صالحہ کی بات ہو، جو اصلاح ہم نے قرآن سے لینی ہے وہ ہمیں کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ یا علی، اور رسول اللہ اس لیے اس بات پہ زور دے رہے ہیں، یعنی رسول نے ادھر شکوہ کیا کہ میری امت نے قرآن کو مہجور چھوڑا، اور دوسرے مقام پر اپنی زبان سے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارے گھروں میں ہدایت ہو، تمہارے گھروں میں امن و سکون ہو، تو پھر قرآن کی تلاوت کرو۔ آج ہر ایک کی زبان پر، آج دوسرے کی زبان پر شکوہ رہتا ہے، مولانا صاحب کیا کریں، اولاد نافرمان ہے۔ اولاد کو جب ہم نے قرآن کی تعلیم نہیں دی، جب اس نے قرآن میں نہیں پڑھا، سورہ بقرہ ہو یا دیگر صورتیں ہوں، جب اولاد کو ہم نے قرآن پڑھایا نہیں، جب ہم نے اولاد کو قرآن سکھایا نہیں، اس کو کیا سے معلوم ہو کہ اللہ نے قرآن میں والدین کا کیا مقام بیان کیا ہے، اللہ نے قرآن میں والدین کی کیا عظمت کو بیان کیا ہے؟ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے جو ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہو چکا ہے۔ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ جس سے اولاد باپ کے منہ پر سر چڑھ کر بات کرتی ہے۔ سن لے میرے وہ نوجوان بھائی، سید الرسل نے جس زبان سے قرآن دیا ہے اسی لسان وحی سے فرماتے ہیں خبردار اگر کسی نے اپنے والد کے چہرے کی طرف نگاہ غصہ سے دیکھا تو پروردگار کی بارگاہ میں 70 سال کی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ یہ والد کا مقام ہے، والدین کا مقام کیا ہے؟ سید الرسل اپنی زبان سے سمجھا رہے ہیں۔ قرآن جگہ جگہ پر بول رہا ہے کہ والدین کے ساتھ کیسے برتاؤ رکھنا ہے، والدین کی محبت و احترام کس قدر ضروری ہے۔ جب ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہ دی، قرآن سے دور رکھا، اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اے علی والو، امام نہج البلاغہ میں پیغام دے رہے ہیں، فرماتے باپ کا یہ حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، اس کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے اور اس کو قرآن کی تلاوت کی تعلیم دے۔ اس کو قرآن کی تعلیم، اچھے اخلاق کی تعلیم، یہ والد کا حق ہے۔ اچھا نام رکھیں، اچھے اسماء میں سے نقطہ آگے تو بیان کرتا چلوں، اچھے اسماء میں سے اسماء الہی ہیں، اچھے اسماء میں سے اسماء انبیاء ہیں، اچھے اسماء میں سے اسماء ائمہ ہدا ہیں۔ اسلام میں ان ناموں پر نام رکھنا مستحب ہے۔
آج کہتے ہیں جب کسی کو نام بتائیں کہتے ہیں یہ بہت پرانا نام ہے، یعنی وہ انبیاء اور اللہ کے نام ائمہ خدا کے نام ہو گئے پرانے، پھر تو ہم یہ کہیں کہ دین بھی کوئی نیا ہونا چاہیے، یہ پرانا دین ہے، الیاذ باللہ، یعنی فکر جو آ رہی ہے بھی قرآن بھی پھر کوئی نیا ہونا چاہیے، الیاذ باللہ۔ میرے دوست، جو اللہ نے برکات رکھی ہیں ان ناموں میں جو حسن و کمال ہے، عجیب عجیب نام رکھے جا رہے ہیں، اداکاراؤں کے نام پر نام رکھ کے فخر محسوس کرنا، فاسق اور فاجر لوگوں کے ناموں پہ نام رکھ کے فخر محسوس کرنا، اور ادھر سے کہنا کہ ہماری آئیڈیل شخصیت علی ابن ابی طالب ہے، ہماری آئیڈیل شخصیت جناب فاطمہ زہرا ہے، ہماری آئیڈیل شخصیت اہل بیت اطہار ہے۔ جب آئیڈیل شخصیت اہل بیت کو مانا ہے تو پھر نام غیر اہل بیت والے کیوں رکھتا ہے؟ اہل بیت کے نام رکھ، اللہ نے برکت رکھی ہے۔ خود معصوم فرماتے ہیں لم يدخل الفقر بیتا فیہ اسم محمد او احمد او علی او الحسن والحسین او فاطمہ من النساء۔ امام معصوم فرماتے ہیں سن لو دنیا والو، اس گھر میں کبھی محتاجی اور فقیری داخل نہیں ہوتی جس گھر میں نام محمد ہو، جس گھر میں نام احمد ہو، جس گھر میں نام علی ہو، جس گھر میں نام حسن ہو، جس گھر میں نام حسین ہو، اور جس گھر میں بچی کا نام فاطمہ ہو۔ اللہم صلی علی۔ بچوں کا حق ہے ہمارے اوپر، اولاد کا حق ہے، ان کا اچھا نام رکھیں، اچھے اخلاق کی تعلیم دیں۔ جب ہم اچھے اخلاق کی تعلیم نہیں دیں گے، معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہتا چلوں، اکثر گھروں میں کیا دیکھا جاتا ہے، مہمان آئے، بچوں کو جائیں آپ ٹیلی ویژن پہ کارٹون دیکھیں، جائیں آپ آئی پیڈ پر کارٹونز دیکھیں، آپ لیپ ٹاپ پہ موبائل پر کارٹون دیکھیں۔ میرے دوست، جب ہم دوسروں کو وقت دے رہے ہیں، اولاد کو وقت نہیں دیں گے بلکہ ان کو حوالے کریں کارٹونوں کے، تو پھر بچوں کا اخلاق ویسے ہوگا جو کارٹونوں میں سکھایا جا رہا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو خود وقت دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، یا علی، امام اپنے بچوں کو خود ٹائم دیتے تھے، جناب عباس کو ٹائم دیتے تھے تعلیم کے لیے، جناب محمد حنفیہ کو ٹائم دیتے تھے تعلیم کے لیے، حسن و حسین معصوم تھے، شہزادوں کو اپنے سامنے بیٹھاتے تھے، جب امت سے خطاب کرتے تھے، جب سید الرسل مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تو علی مولا حسن و حسین کو ساتھ لے جاتے تھے تاکہ یہ شہزادے زبان وحی سے سن لیں کہ حق کے تعالی کا پیغام کیا ہے۔ یہ علی مولا کا کردار تھا۔ علی کے چاہنے والا ہو اور چھوڑ دے یہ کردار۔ تیسرا حق فرماتے بچوں کو تعلیم قرآن، تعلیم قرآن، قرآن کی تعلیم۔ تعلیم قرآن سے مراد فقط تجوید نہیں ہے، فقط قرآن کا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ تعلیم قرآن سے مراد ہے قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سمجھنا، کیونکہ اگر قرآن کو صرف پڑھتے رہے اور قرآن پر عمل نہ کیا تو پھر بانی شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سید الرسل فرماتے ہیں رب تعلی القرآن والقرآن یلعنہ،
اے قاریان قرآن سن لو، محمد مصطفیٰ کی زبانی فرماتے بعض ایسے قاریان قرآن ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن پر وہ عمل نہیں کرتے، اسی لیے جو آیات وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی آیات ان پر لعنت کر رہی ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ میرے دوست فقط قرآن کا پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے، قرآن کو پڑھ اور قرآن کو سمجھ، جو اصلی مقصد اور ہدف ہے قرآن کے نازل ہونے کا۔ قرآن کی ہدایات ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ یہ قرآن عیسائیوں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن ہندوؤں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہاں ہدایت حاصل کرنی ہے؟ اگرچہ قرآن تمام لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے، ہدی للناس کا جو خطاب ہے یہ سب کے لیے، لیکن پروردگار فرماتا ہے اس سے استفادہ جو کریں گے صرف صاحب تقوی، ہدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت کرتی ہے متقیوں کی، یعنی اس سے استفادہ صاحب تقوی لوگ کریں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا قرآن اولاً تو قرآن کا صحیح پڑھنا ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ ذرا ایک شرعی مسئلے کو اس اپنے بحث میں مسئلے کو بیان کرتا چلوں۔ قرآن کا صحیح پڑھنا میرے دوست اتنا ضروری ہے، فقہا کا یہ فتویٰ ہے، آیت اللہ سیستانی ہو یا دیگر فقہا فرماتے ہیں اگر روزے کی حالت میں جو شخص قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا وہ قرآن کی تلاوت کرے، فرماتے ہیں اس کا روزہ باطل ہے۔ آپ کہیں گے یہ مولانا صاحب نے یہ کہا آج مسئلہ بیان کر دیا ہے، یعنی ہم ماہ رمضان میں تلاوت قرآن نہ کریں؟ نہ میرے دوست، اسلام کہتا ہے قرآن کی تلاوت کر، قرآن کو سمجھ، لیکن ایسے نہ کر اپنی مرضی سے، بلکہ ایسا کر اس طرح سے تلاوت کر جو رب کی مرضی ہو۔ اچھا کوئی کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمیں قرآن صحیح نہیں پڑھتے تو ہمارا روزہ باطل کیوں ہے؟ روزے کے باطل ہونے والے امور میں سے ایک یہ ہے اللہ اور رسول اور ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنا۔ تو جو شخص غلط قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ نسبت دے رہا ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے جبکہ ویسے اللہ نے نہیں کہا، یہ اللہ پر جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی الفاظ جو اللہ نے کہے ہیں قرآن میں ہم ان کو بدل دیں، تو کس قدر ضروری ہے قرآن کا صحیح پڑھنا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیں، نہ میرے دوست، قرآن کو پڑھ۔ اب تو ماشاءاللہ ہر ہاتھ میں موبائل اسمارٹ فون موجود ہے، دوسری دنیا کی ہر چیز ہم دیکھتے ہیں۔ اگر تو چاہے قرآن کو صحیح سیکھنا تو یوٹیوب کے ذریعے سے یا دوسرے مسنجرات کے ذریعے سے قرآن کی تو ریکارڈنگ کے ذریعے اپنا قرآن صحیح کر سکتا ہے۔ یہ نہ کہی کہ مجھے اب قرآن نہیں آتا، قرآن کو سیکھیے، قرآن کو سمجھیے۔ جب تک قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے تو کم سے کم قرآن سنتے رہیں، قرآن کے سننے کی برکت سے بھی قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت ذات۔ تو لہٰذا قرآن کی تعلیم، مولا کیا فرماتے ہیں؟ جو اولاد کے حق میں سے یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ تعلیم قرآن کی فکر کرنی چاہیے، قرآن بچوں کو صحیح پڑھنا آنا چاہیے، جوانوں کو صحیح پڑھنا آنا چاہیے، بزرگوں کو صحیح پڑھنا آنا چاہیے۔ اس میں حیا والی بات نہیں ہے، شرم کی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہ آئے۔ اس میں شرم نہیں ہے کہ میری سفید ریش آ جائے اور میں کہوں کہ میں اب قرآن پڑھوں۔ نہ میرے دوست، اس میں شرم محسوس نہ کر، یہ وہ کتاب ہے، ایک دفعہ پڑھ کر تو دیکھ کس قدر تجھے لذت حاصل ہوتی ہے،
کس قدر تجھے سکون حاصل ہوتا ہے، کس قدر ہدایات کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ ملتا ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر ناصر حسین ابن علی جب ان کی شہادت ہو چکی، ان کے سرہانے زہرا کا لال کھڑے ہو کر فرماتے ہیں للہ درکن کنت فاضلا، خدا کی قسم اے حبیب تو وہ ہے کہ جو ایک رات کو ختم قرآن کرنے والا ہے۔ کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، اے حبیب ابن مظاہر تو وہ ہستی ہے جو ایک رات کو ختم قرآن کرنے والی ہے۔ اور بعض علماء نے نقل کیا ہے وہ جو ختم قرآن کرتے تھے حضرت حبیب ابن مظاہر وہ حالت سجدہ میں کرتے تھے۔ اللہم صلی علی، میرے دوست ذرا کربلا والوں کا کردار تو دیکھ، کس قدر عشق ہے انہیں قرآن سے، عملی طور پر سمجھا دیا ہے کہ ہماری قربانیوں کا مقصد قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو تحفظ دینا ہے۔ قرآن سے اپنا تعلق رکھے۔ امیر المومنین امام المواحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، میں علی ضمانت دیتا ہوں پروردگار اسے شام تک سورہ توحید کی برکت سے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ کس قدر برکت ہے قرآن میں۔ اور پھر فرماتے ہیں کوئی اگر شام کو 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، میں علی ضمانت دیتا ہوں۔ سورہ توحید اتنی عظیم سورہ کہ جس میں بہترین تعارف اللہ نے توحید کا کرا دیا تاکہ مومن سورتوں کی تلاوت بھی کرتا رہے اور اپنا صحیح عقیدہ بھی بھولنے نہ پائے۔ قرآن کے پڑھنے کا مقصد تو یہی ہے کہ انسان غفلت میں نہ جائے، انسان گمراہی میں نہ جائے۔ سورہ توحید کوئی معمولی سورت نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی، آپ گھر بیٹھے تھے، خبر ملی یا رسول اللہ آپ کا صحابی سعد ابن معاذ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ روایت کے جملے ہیں سید الرسل ننگے پاؤں گھر سے نکلے، حضرت سعد ابن معاذ کے تجہیز و تدفین کے لیے غسل و کفن کا اہتمام کرانے میں مصروف رہے، اور جب جنازہ پڑھنے جانے لگے سید الرسل نے اپنے کاندھوں سے ردا کو اتار لیا۔ سید الرسل جب فارغ ہو گئے تھے ان امور سے، جنازے میں گئے، رسول اللہ نے جوتا اتار دیا، ردا اتار دی۔ روایت کہتی ہے سید الرسل جنازے سے کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں تو کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ اس قدر سعد ابن معاذ کے جنازے کا احترام کیوں کر رہے تھے؟ کیا جواب دیا رسول اللہ نے؟ فرماتے ہیں سعد ابن معاذ کے جنازے میں 70,000 ملائکہ آسمان سے نازل ہوئے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے، اور ان کی سرداری جبرائیل کر رہے تھے۔ جبرائیل کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا، جب جبرائیل اس طرف جاتے تھے تو میں مصطفیٰ بھی اس طرف جاتا تھا، تو جب جبرائیل دوسری طرف جاتے تھے تو میں بھی دوسری طرف جاتا تھا، اور میں نے ردا اور جوتوں کو اتارا ہے فرشتوں کی تعصیح کرتے ہوئے کہ وہ سعد کے جنازے کے احترام میں حالت غم میں وارد ہوئے۔ کہ یا رسول اللہ یہ فرشتے اتنی عظمت
یہ احترام کیوں کر رہے تھے؟ فرماتے ہیں حضرت سعد کی عادت تھی، ان کا وتیرہ تھا، اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت جب بھی انہیں وقت ملتا وہ اپنی زبان پر فقط ایک ذکر رکھتے، وہ تھا سورہ توحید کی تلاوت کرنا۔ سورہ توحید، بیٹھے ہیں گھنٹوں فضول باتیں کر رہے ہیں، مومنوں کے غیبتیں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں۔ کتنی بہترین عبادت ہے میرے دوست، جس عبادت کی بدولت رسول اللہ سعد کا احترام کر رہے ہیں۔ اگر یہ عبادت ہم اپنا لیں تو ہو سکتا ہے زمانے کا امام بھی ہمارا ایسا احترام کرے۔ اللہم صلی علی محمد۔ قرآن سے تمسک رکھ میرے دوست، قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ سورہ توحید سے اس قدر عشق تھا علی ابن ابی طالب کو، روایت کہتی ہے کہ جب ایک جنگ پر علی مولا گئے اور وہاں سے امیر المومنین نے ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ توحید کی تلاوت کی، جب لوگ آئے کہا یا رسول اللہ ایک عجیب مسئلہ پیش آیا ہے، وہاں پر علی مولا ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ توحید کی تلاوت کرتے تھے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بلاؤ علی ابن ابی طالب کو۔ اے علی کی شکایت کرنے والو، اس کا جواب میں خود علی کی زبانی سننا چاہتا ہوں۔ تمہیں علی کے اس عمل پہ اعتراض ہے تو ذرا علی کو بلائیں، علی نے کیوں سورہ توحید کا ورد جاری رکھا؟ جب علی مولا آئے رسول اللہ فرماتے یا علی، امت یہ کہہ رہی ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ توحید کی تلاوت کرتے رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ فرماتے یا رسول اللہ میں علی سورہ توحید کو بہت دوست رکھتا ہوں کہ اس میں میرے رب کا تعارف ہے، جس سے علی جب سورہ توحید پڑھتا ہے تو علی کا کلیجہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ توحید پر مشتمل سورہ کا پڑھنا علی کے کلیجے کو ٹھنڈا کر دے، لیکن اگر آج کوئی توحید کا پیغام سنے اور ناروا لگے تو جائے پھر اصلاح کر اپنی۔ علی مولا توحید کا پیغام سننے میں خوشی محسوس کرے اور ہمیں توحید کا پیغام سننے میں دشواری معلوم ہو، اس کا مطلب ہے ہم نے علی مولا کی سیرت سے کوئی سیکھا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اب جب علی مولا کہہ چکے، سید الرسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، علی کی تائید فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یا علی بالکل یہی معاملہ میں مصطفیٰ کا ہے، مجھے بھی قرآن کی سب صورتوں میں جو محبوب ہے وہ سورہ توحید ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی آل محمد۔ اس لیے فقہا کا بھی فتویٰ ہے، حالانکہ مستحب ہے رکعت اول میں سورہ انا انزلنا پڑھی جائے اور دوسری سورہ میں مستحب ہے سورہ توحید پڑھی جائے، لیکن دونوں رکعتوں میں اور صورتیں پڑھنا، سورہ توحید کو چھوڑ دینا، فقہا فرماتے یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر دونوں رکعت میں کوئی سورہ توحید پڑھ لے یہ افضل ہے، ثواب ہے، اس نے مکروہ پر عمل نہیں کیا۔ سورہ توحید کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے دوست، سورہ توحید مختصر ہے لیکن کس قدر عظیم پیغام رکھتی ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ آج فیس بک کی دنیا میں کتنے میرے نوجوان بھائی جانتے ہیں
اور آج کوئی بے دین اور نصیری آ کر بیٹھ جائے اور وہ یہ کہے قرآن کی سورہ توحید کو پڑھ کر وہ کہتا ہے کہ علی مولا فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی جو اللہ کو نہ کسی نے جنا نہ اللہ نے کسی کو جنا، وہ بدبخت ملعون آ کر تفسیر بالرائے اور علی مولا کی طرف جسارت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اہل بیت علی فرماتے ہیں ہم ہیں وہ، نہ ہمیں کسی نے جنا ہے نہ ہم نے کسی کو جنا ہے۔ یعنی علیاذ باللہ علی کے باپ کا بھی انکار کیا جا رہا ہے، حسن و حسین کے باپ علی کا بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ میرے دوست، اپنی نسلوں کو، اپنے جوانوں کو ان علماء کے حوالے کر، ان خطباء کے سامنے بیٹھا جن سے سننے سے ایمان محفوظ رہے۔ ایسا نہ ہو اپنی اولاد کو محفل و مجالس میں تو لے کر جائیں، با ایمان جائیں، لیکن جب مجالس سے رخصت ہو تو ان کا ایمان بھی رخصت ہو جائے۔ قرآن سے تمسک بہت ضروری ہے۔ جب تک قرآن پر عمل نہیں کریں گے، جب تک قرآن کو نہیں سمجھیں گے، جب تک قرآن کی تعلیمات کو فالو نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ ہم گمراہیوں سے نکل سکتے ہیں، نہ اس وقت تک ہم خرافات سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ نے بہترین کتاب ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ افلا تتدبرون، قرآن تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے کیا کوئی نہیں ہے تم میں سے قرآن میں غور و فکر کرنے والا؟ قرآن میں غور و فکر کریں، جتنا فکر کریں گے، جتنا غور کریں گے، اتنا پروردگار کی طرف سے ہدایت کے دروازے کھلیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں قرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے، پڑھنے والا جب قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کی آواز اگر اس کے کانوں پر پہنچتی ہے تو اللہ اس کو دنیا کی بلاؤں سے بھی محفوظ رکھے گا اور آخرت کی بلاؤں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اس لیے مستحب ہے، علماء فرماتے ہیں قرآن کو پڑھ، بلند آواز سے پڑھ، تاکہ وہ قرآن کی آواز جب تیرے کانوں پہ پڑھے تو تیری روح کی پاکیزگی کا سبب بنے۔ اور قرآن کو اس طرح سے پڑھ، خوبصورت آواز میں پڑھ، صحیح ترتیل کے ساتھ پڑھ، جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، جب الفاظ بدل جائیں گے تو معنی بدل جائیں گے، جب معنی بدل جائیں گے تو اسی کا نام تحریف قرآن ہے۔ الفاظ کا جان بوجھ کے بدل دینا بھی تحریف قرآن، اور معانی کا بدل دینا بھی تحریف قرآن۔ سن لیں اے برادران اہل سنت بھی، ہم شیعوں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اس قرآن کی بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک یہ قرآن ایسا ہے جیسے مصطفیٰ نے اپنی امت کو عطا کیا ہے۔ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، نہ میرے دوست، ہمارے تمام علماء، اجماع ہے علماء کا۔ اگر بعض علماء نے کوئی اشکال کیا ہے تو ان کے پاس علمی ادلہ موجود ہے، لیکن جو ہمارے علماء کا اجماع ہے یہ قرآن وہ ہے بسم اللہ سے والناس کی سین تک جو مصطفیٰ نے دیا ہے۔ بعض لوگ ایک روایت لے کر آتے ہیں کہ بعض بزرگان، شیخ طوسی یا شیخ مفید نے، بعض علماء نے ایک روایت نقل کی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس ایک قرآن ہے اور وہ قرآن اس قرآن سے جدا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، روایت موجود ہے، لیکن ان روایتوں کو جنہوں نے پڑھا ہے اس کو چاہیے کم از کم آ کر جو آل محمد کے علم کے وارث ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، ان سے بات کر، ان سے سمجھ تو صحیح کہ ان حدیث کے معانی اور مفاہیم کیا ہیں۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایات ہیں لیکن
ان روایات کا معنی ہے یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جو قرآن ہے اور موجودہ قرآن سے تھوڑا جدا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ علی کے پاس وہ قرآن ہے کہ قرآن بالکل یہی ہے، لیکن ان آیات کے ساتھ جو تفسیر تھی، جو شان تھی، جو عظمت ہے کہ یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی، یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی، یہاں پر معنی عام مراد ہے، یہاں پر معنی خاص مراد ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتا ہے، وہاں پر جو تفسیری معنی ہے وہ اضافہ ہے، نہ کہ قرآن کی آیات کا اضافہ ہے۔ تو لہذا کوئی اشکال نہیں رہتا، قرآن پورے کا پورا وہی ہے، لیکن جو امیر المومنین علیہ السلام نے جمع کیا تھا یعنی اس میں شان نزولی کو بھی بیان کر دیا تھا، جو آج ہمارے وارث صاحب العصر والزمان کی خدمت میں وہ قرآن موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو لہذا قرآن ایسی عظیم کتاب ہے دوستو، اگر ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے تعلیمات قرآن نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے پھر اہل بیت کو بھی نہیں سمجھا ہے۔ قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے، قرآن میں آل محمد کا کردار بھی بیان ہوا ہے، نصیحت کے قصے بھی بیان ہوئے ہیں۔ اسی قرآن کی بقا کے لیے زہرا کے لال نے قیام کیا، اور کیسے کیسے قاریان قرآن قربان ہوئے ہیں اس قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اجرکم علی اللہ۔ شیخ صدوق کی روایت کے مطابق امام حسین کی شہادت کے 1 سال بعد مسلم کے یتیم بچے جو زندان میں ہیں، روایت کہتی ہے ان شہزادوں کو رات کے وقت 2 روٹی جو کی دی جاتی ہے، خشک جو کی 2 روٹیاں اور پانی کا 1 کوزہ۔ اجرکم علی اللہ۔ اولاد والو، کتنا اولاد سے پیار ہے، اولاد کو فروٹ بھی لے کر دیتے ہیں، اولاد کو دودھ کا گلاس بھی دیتے ہیں، اولاد کے لیے اچھے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ ہے مسلم کے شہزادے، روایت کہتی ہے صرف 2 روٹی ملتی ہیں، 1 پیالہ پانی کا، شہزادے سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ان 2 روٹیوں سے افطار کرتے ہیں اور رات کو عبادت الہی کرتے ہیں۔ اے سیکھ اے حسین والے، مسلم کے شہزادوں نے کم سنی میں پاک کردار کی تعلیم دے دی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ چھوٹا شہزادہ کہتا ہے اے بھیا 1 سال ہو گیا ہے، نہ اچھا کھانا آتا ہے نہ ہمیں اتنا پانی ملتا ہے، ہمارے جسم پہ اب ہڈیاں ظاہر ہو رہی ہیں، گوشت تو ختم ہوا جا رہا ہے، بھیا کیوں نہ اس بزرگ زندانی سے کہیں، التماس کریں، ہمارے حال پر رحم کرے، بھیا اگر اسے اپنا تعارف کرا دے، ہو سکتا ہے اللہ ہماری رہائی کا وسیلہ بنا دے۔ اجرکم علی اللہ۔ اولاد والو، روایت کہتی ہے جب زندانی رات کو کھانا لے کر آیا، بڑے شہزادے نے بڑھ کر کہا اے ضعیف اتعرف محمد المصطفیٰ۔ ہے زندان میں کھڑا یہ شہزادہ یہ ایسے تعارف کرا رہا ہے جیسے کفار میں کھڑا ہو۔ اے ضعیف تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ ضعیف نے جب رسول کا نام سنا کہا نعم ہوا نبی جی، ہاں جانتا ہوں، میں تو محمد مصطفیٰ کے نام کا کلمہ پڑھتا ہوں۔
اتعرفو جعفر ابن عقیل، کیا تو جعفر طیار کو جانتا ہے؟ کہاں ان کو بھی جانتا ہوں۔ یا ایک مرتبہ شہزادے نے کہا اتعرف علی ابن ابی طالب، کیا تو علی ابن ابی طالب کو پہچانتا ہے؟ بس ایک مرتبہ یہ سننا تھا۔ یا ضعیف نے جواب دیا ہوا امامی کیف لا عارف، اے شہزادو وہ تو میرا امام حق ہے، بھلا میں کیسے علی کو نہ پہچانوں؟ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادوں کو اطمینان ہوا، اے زندانی تو علی کو اپنا امام مانتا ہے، تجھے معلوم ہے ہم کون ہیں؟ نحنو من عطرت نبی کا، اے ضعیف ہم تیرے نبی کی عطرت میں سے ہے۔ وَنَحْنُ مِنْ وَلْدِ مُسْلِمِ ابن عقیل، اے ضعیف پہچان ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم کوئی اور نہیں ہے۔ اے زندانی بتا کل میدان قیامت میں تو رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ نہ ہمیں اچھا کھانا ملتا ہے نہ پانی۔ میں عرض کروں گا شہزادو، اے تمہیں پانی پینے کے لیے تو ملا، اے کربلا کا ننا، اے علی اصغر، اے رباب کی گود کا پھول، اے ساقی کوثر کا لال، پانی کا سوال کرتا رہا لیکن کسی کو حیا نہ آئی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ہے زندانی نے کہا بچوں دروازہ کھلا ہے۔ روایت کہتی ہے بچے ایک مستور کے گھر میں آ گئے، مستور جان گئی یہ یتیم مسلم ہیں۔ مختصر کر رہا ہوں عزادارو، روایت کہتی ہے شہزادے جب کھانا کھا کر کمرے میں آرام کرنے لگے، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد بڑے بھائی کی جب آنکھ کھلی، شہزادے نے چھوٹے شہزادے کو ہلایا، کہا بھیا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، میں نے سید الرسل کو خواب میں دیکھا، ساتھ میں آقا حسن مجتبیٰ بھی ہے، ساتھ میں مولا حسین مظلوم کربلا بھی ہے، ساتھ میں جناب فاطمہ زہرا بھی ہے، اور ان کے پہلو میں ہمارے بابا حضرت مسلم بھی تھے۔ رسول اللہ فرماتے او مسلم اپنے شہزادوں کو تنہا چھوڑ کر آ گئے۔ مسلم فرماتے یا رسول اللہ بس اس رات کے مہمان ہیں، ارے کل میرے شہزادے ہم سے آ ملیں گے۔ ہائے جب شہزادے نے خواب سنایا، ایک مرتبہ چھوٹا شہزادہ کہتے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ یہ ایک مرتبہ کہنے لگے آ بھیا آج جی بھر کے ایک دوسرے کی خوشبو سونگھ لے، باہوں میں باہیں ڈالی، ایک دوسرے کے رخساروں کا بوسہ دے رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ادھر سے ضعیف آقا داماد جب گھر میں وارد ہوا، ادھر سے بچوں کے بولنے کی آواز اس لعین کے کانوں میں پڑی۔ رات کا اندھیرا جب آ کر بچوں کے جسموں پہ ہاتھ رکھا، کہا کون ہو؟ کہا ہم تیرے مہمان ہیں۔ کہا کون مہمان؟ شہزادے نہ جانتے تھے یہ شقی ہے۔ کہا نحنو من ولد مسلم ابن عقیل، ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ روایت کہتی ہے اس لعین نے کیا کیا، شہزادے چھوٹے تھے، ہے یہ عرب کا یہ بزرگ قد قامت، ہے اس لعین نے بڑے زور سے لطم علی خدیہما، شہزادوں کے رخساروں پر اس زور سے تماچے مارے
شہزادے نہ سنبھل سکے، زمین پر جا گرے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے شہزادوں کو اٹھایا، ساری رات کاندھوں سے باندھ دیا۔ جب صبح ہوئی ان شہزادوں کو نہر کے کنارے لے کر گیا، اپنے غلام کو حکم دیا ان شہزادوں کا سر قلم کر۔ جب غلام آگے بڑھا، شہزادے نے کہا اے غلام، تیری تو شکل نبی کے صحابی بلال سے بڑی مشابہ لگتی ہے۔ بس اس غلام نے سنا تو ان کی کم سنی پر رحم آیا، کہا شہزادو کون ہو جو نبی کے صحابی کا تعارف کرا رہے ہو؟ کہا غلام اور تیرے نبی کی عطرت ہے۔ بس غلام نے سننا تھا، تلوار چھوڑ دی۔ شکی نے اپنے جوان کو بھیجا، اس کے جوان نے بھی اس ارادے سے توبہ کرتے فرار ہو گیا۔ اس نے کہا میں اس امر کو خود انجام دوں گا۔ سنو گے اولاد والو، اللہ کسی والدین کو یہ غم نہ دکھائے۔ ہائے ننھے ننھے شہزادے، روایت کہتی ہے لعین نے اپنے ہاتھ میں تلوار یا ایک شہزادے کی طرف بڑھانے لگا۔ شہزادوں نے التماس کی ہمارے سر جدا نہ کر، تجھے انعام کی لالچ ہے، جا ہمیں بازار میں بیچ دے، ہم رسول کی بارگاہ میں تیری شکایت نہ کریں گے۔ یہ لعین کہتا تھا مجھے پیسہ نہیں، مجھے دربار میں انعام چاہیے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، جب یہ باز نہ آیا، چھوٹے شہزادے نے کہا اے فلاں، تجھے ہماری کم سنی پر رحم نہیں آ رہا، تو ہماری کم سنی پر رحم نہیں کر رہا۔ جب شہزادوں نے دیکھا یہ لعین باز آنے والا نہیں ہے، تو ایک مرتبہ ان شہزادوں نے کردار آل محمد کی وہ عملی تفسیر پیش کی۔ کہا اے لعین، اے فلاں، اتنی تو اجازت دے، ہم 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ موت کے خوف سے بچنے کے لیے نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں رب سے ملاقات کرے تو آخری سجدے سے کرے۔ ہائے شہزادے کا سر سجدے میں ہے۔ روایت کہتی ہے یا اس لعین نے بڑے شہزادے کی گردن پہ وار کیا، ہے سر کا تن سے جدا ہونا تھا۔ چھوٹا شہزادہ جب دیکھا بھیا کا لاشا تڑپ رہا ہے سر سے خون، شہزادے نے بھیا کا سر اٹھا کر کبھی ہونٹوں کو بوسا تو کبھی آنکھوں کا بوسا۔ ہے عزادارو، آخری جملہ، اس لعین نے کیا کیا؟ ابھی شہزادہ اپنے بھائی کے سر کو بوسے دے رہا تھا، یا اسی حالت میں شہزادے کا سر جدا کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔